اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم لك الحمد ولك الشكر ولك الثناء الحسن. اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا ورحيمها. أنت ترحمنا فارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سورة النساء آیت نمبر 153 سے 153 سے لفظی ترجمہ۔ یسألو سوال کرتے ہیں، سأل یسألو با فتح یفتح، اور یہ واحد مذکر غائب فعل مضارع معروف ہے۔ تو دو کلمات ہیں، یسألو الگ سے ہے، کا الگ سے ہے، اور یہ پورا سینٹنس ہے۔ یسألو سوال کرتے ہیں کا آپ سے، اور کا یہاں پہ جب بھی فعل کے ساتھ اس میں ضمیر آئے گا تو مفعول بن کر آبجیکٹ بن کر آئے گا، آپ سے۔ اہل والے الکتاب کتاب والے، اب جہاں بھی اہل الکتاب یا اوت الکتاب کی بات ہوگی تو یہود و نصارہ کی بات ہوگی۔ ان کے تنزیلا آپ نازل کریں، نزل ینزل تنزیل باب تفعیل ہے، تنزیلا واحد مذکر غائب فعل مضارع معروف، آپ نازل کریں۔ ان کی وجہ سے آخر میں نصب آ گئی، زبر آ گئی۔ علیہم ان پر، یہ مرکب جاری ہے، علی حرف جر اور ہم اس میں ضمیر۔ علیہم ان پر، کتابن ایک کتاب، ایک کتابن کتاب کے بہت سارے میننگز ہیں۔ خط کو بھی کہا جاتا ہے، تحریر کو، لکھی ہوئی چیز کو کتاب ہم بولتے ہیں۔ من سے السمائی یہ مرکب جاری ہے، من حرف جر اور سمائی آخر میں زیر آ گئی۔ السما آسمان، اور سین میم واو اس کا روٹ ہے، ہر بلند چیز کو سما کہا جاتا ہے۔ فقد تو بے شک، سألو سأل سألا سألو انہوں نے سوال کیا، جمع مذکر غائب فعل ماضی معروف، انہوں نے سوال کیا موسیٰ حضرت موسیٰ سے۔ اکبر افعل کے وزن پہ افعل التفضیل کا صیغہ ہے، سپرلیٹیو ڈگری، سب سے بڑا، اللہ اکبر۔ تو اکبر زیادہ بڑا، سب سے بڑا، من سے ذالک اس، فقالو تو انہوں نے کہا، تو قالو انہوں نے کہا، آری تو دکھا دے، آری فعل امر ہے، نہ ہم کو، پھر یہ پورا ایک جملہ ہے، جملہ فعلیہ، آری نہ تو دکھا دے ہم کو، نہ مفعول بن کے آیا، اللہ اللہ کو، تو دکھا ہمیں اللہ کو، تو اللہ کی زبر بتاتی ہے کہ اللہ مفعول ثانی ہے، تو نہ مفعول اول، ہمیں دکھا، کس کو دکھا؟ اللہ اللہ کو، جہرتن کھلم کھلا، اعلانیہ واضح، فا پس اخذت آ پکڑا، ہم ان کو، الصاعقہ تو بجلی نے، صاعقہ بجلی کی کڑک، سخت آواز، ہولناک دھماکہ، یہ آگ، عذاب اور موت کے لیے الصاعقہ آتا ہے۔ باب سامع یسمع کا یا تو یہ مصدر ہے الصاعقہ، یا اس میں فاعل ہے صاعق، اور صاعقہ یہ اس میں فاعل مؤنث کے بے ہوش کرنے والی، بھی ساتھ ظلم ظلم ہم ان کا، ثم پھر اتخذوا انہوں نے بنا دیا، ثم حرف عطف ہے، اتخذوا انہوں نے بنایا، العجلہ بچڑے کو، من سے بعدی بعد ما جو جاءت آ چکی ہم ان کے پاس، البینات واضح نشانیاں، الدلالات الواضحات یعنی کھلی نشانیاں۔ فا پس عفونا ہم نے معاف کیا، درگزر کیا، جمع متکلم فعل ماضی معروف، عن ذالک اس سے، واو اور آتینا ہم نے عطا کیا، موسیٰ موسیٰ کو، سلطانہ واضح غلبہ، واضح دلیل، روشن معجزہ، مبین واضح، سلطانہ مبینہ واضح غلبہ، روشن معجزات اور واضح دلائل، صریح فرمان۔ واو اور رفعنا ہم نے بلند کیا، رفع یرفع با فتح یفتح، جمع متکلم فعل ماضی معروف، بلند کرنا، اٹھانا،
ہم نے بلند کیا، ہم نے معلیٰ کیا، ہم نے اٹھایا، فوق اوپر، ہم ان کے، الطور طور، کوہ طور، بھی ساتھ، میثاق، میثاق کہتے ہیں پختہ عہد و پیمان جو قسموں کے ساتھ مؤکد کیا گیا، تو پکا وعدہ، ہم ان سے، واو اور، قلنا ہم نے کہا، لہم ان کے لیے، ادخلوا، دخل یدخل باب نصر ینصر، اور یہ فعل امر جمع مذکر حاضر ہے، ادخلوا تم داخل ہو جاؤ، البابا دروازے میں، سجدن سجدہ کرنے والے، جھکنے والے، واو اور، قلنا ہم نے کہا، لہم ان کے لیے، لا تعدو فعل نہی ہے، عین دال واو اس کا روٹ ہے، ادا یا ادو باب نصر ینصر، نہ تم زیادتی کرو، نہ تم تجاوز کرو، نہ تم تعدی کرو، فی میں، السبت، سبت سیٹرڈے ہفتے کا دن، ویسے سین باتا اس کا روٹ ہے، کاٹنے کو کہا جاتا ہے، قطع تعلق کرنا، تو السبت سیٹرڈے، واو اور، اخذنا ہم نے لیا، منہم ان سے، میثاق عہد نہایت مضبوط، غلیظہ پکا پختہ، غلظہ سے یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، فعیل کے وزن پہ، غلیظ، تو غلظہ کہتے ہیں موٹا پن اور گاڑھا، پختہ، فا پس، بی بوجہ ما جو، نقد توڑنا، ہم ان کا، تو یہاں ما جو ہے یہ زائدہ ہے اور تاکید کے لیے آیا، نقد توڑنا، ہم ان کا، میثاق عہد، ہم ان کا، واو اور، کفر کفر کرنا، ہم ان کا، بے ساتھ، آیاتی آیاتیں، اللہ اللہ کی، واو اور، قتل قتل کرنا، ہم ان کا، الانبیاء نبی کی جمع، نبیوں کو، بغیر بغیر، حق حق کے، واو اور، قول کہنا، بات کرنا، ہم ان کا، قلوب دل، قلب کی جمع، نہ ہمارے، تو یہ مرکب اضافی ہے، جب بھی اسم کے ساتھ اس میں ضمیر آئے گی تو مضاف الیہ بن کے آئے گی، غلف غلاف دار، اغلف اس کا واحد ہے، غلف اس کی جمع ہے، وہ چیز جو غلاف میں بند ہو، بلکہ، طبع مہر لگا دی، طبع، یہ با فتح یفتح، اور دیکھیں حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف ہوگا فا یا عین کلمہ کی جگہ تو وہ با فتح یفتح ہوگا، تو عین حروف حلقی میں سے ہے، طبع یطبع، واحد مذکر غائب، فعل ماضی معروف، مہر لگا دی، مہر کر دی، اللہ اللہ فاعل ہیں، کرنے والے، سبجیکٹ، اللہ نے، ڈوئر، علیہا اس پر بھی، ساتھ، کفرہم ان کے کفر کے، فا پس، لا نہیں، یؤمنون وہ ایمان لاتے، الا مگر، قلیلہ کم، واو اور، بھی ساتھ، کفری کفرہم ان کا، واو اور، قول قول، بات کرنا، ہم ان کا، علی پر، مرجمہ حضرت مریم علیہ السلام، پورے قرآن پاک میں ایک ہی عورت کا نام ہے اور وہ مریم علیہ السلام ہے، بہتانن بہتان، عظیمہ بڑا، تو بہتانن عظیمہ مرکب توصیفی ہے، بہتان ہر وہ خبر جو مبہوت کر دے، جو حیران کر دے، اس کو بہتان کہا جاتا ہے، جھوٹی خبر جو کسی پہ لگائی جائے اور اس کو حیران کر دے، واو اور، قول کہنا، ہم ان کا، انا بے شک ہم، قتلنا ہم نے قتل کیا، المسیح مسیحی، عیسیٰ ابن مریم حضرت عیسیٰ ابن مریم، رسول اللہ جو اللہ کے رسول ہیں، واو اور، ما نہیں، قتلوا انہوں نے قتل کیا، فعلوا کے وزن پہ، جمع مذکر غائب، فعل ماضی معروف، ہو اس کو، واو اور، ما نہیں، صلبوا انہوں نے سولی دی، صاد لام با اس کا روٹ ہے، صلبن سے، باب ضرب یضرب، الصلب کہتے ہیں، ہوا تعلیق الانسان للقتل، قتل کے لیے کسی انسان کو لٹکانا، سولی چڑھانا، واو اور، لیکن لیکن، شبیہ مشتبہ کیا گیا، شبیہ بنا دی گئی، تشبیہ کہتے ہیں کسی چیز کو کسی چیز کے مانند کر دینا، تو مشتبہ کیا گیا، شک میں ڈالا گیا، لہم ان کے لیے، واو اور، انا بے شک، الذین وہ لوگ، اختلفوا جمع مذکر غائب، فعل ماضی معروف، انہوں نے اختلاف کیا، فیہ اس میں، البتہ، فی میں، شکن شک، من سے، ہو اس، ما نہیں، لہم ان کے لیے، بھی ساتھ ہی اس کے، من علم علم سے، الا مگر، اتباع پیروی کرنا، اتباع باب افتیال ہے اور یہ اس میں مصدر ہے،
अज़्ज़न गुमान, वाव और मा नहीं, क़तलू उन्होंने قتل किया, मा लगने से ये फ़ेल माजी मनफी हो गया। क़तलू जमा मुज़क्कर गायब फ़ेल माजी मारूफ, क़तल यक़तुलू से उन्होंने कत्ल किया, हु उसको, हु यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन के आया, नहीं कत्ल किया उन्होंने हु उसको, यकीनन यकीनी बात है, पक्की बात, यकीनन। देखें आज के सबक में बहुत आसान वर्डिंग है और ये तमाम अल्फाज तकरीबन हम पढ़ चुके हैं, बार बार अल्फाज की रिपीटिशन होगी, तो इंशाल्लाह हमारे लिए आगे चलना आसान होता जाएगा। तो अक्सर अल्फाज तो वही है जो हम उर्दू में बोलते हैं। जब भी हमने शक पढ़ा, इल्म पढ़ा, यकीन पढ़ा, कत्ल पढ़ा, तो ये सब अल्फाज से इख्तिलाफ पढ़ा, तो ये सब हमारे लिए फेमिलियर हैं, हम इनको बोलते हैं। बल्कि रफ़ा उठा लिया, हु उसको, अल्लाहु अल्लाह ने। अब रफ़ा उसने उठा लिया, हु जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, मफूल है, और अल्लाहु फ़ाइल, अल्लाह को प्रोमिनेंट किया गया। रफ़ा में भी अल्लाह यानी फ़ाइल मौजूद था, लेकिन इसको मज़ीद ज़ाहिर किया गया, इसको इसमें ज़ाहिर कहते हैं। अल्लाहु अल्लाह ने, इलैही उसकी तरफ यानी अपनी तरफ, वकान अल्लाहु और है अल्लाह, अज़ीज़न ज़बरदस्त, हकीमा हिकमत वाला। वाओ और इल्ला क्योंकि आया तो इन का मतलब यहाँ पे नहीं होगा, वरना अगर है, इन का मतलब अगर है, लेकिन आगे इल्ला आ जाए तो नहीं होगा। मिन से अहलिल किताब, अहले किताब, फिर यहूद व नसारा, इल्ला मगर, लयुमिनन्न ये युमिनु था तो लामे ताकीद, और आखिर में नून सकीला यानी शद वाला, शिद्दत वाला नून, तो लयुमिनन्न अलबत्ता ज़रूर ज़रूर वो ईमान लाएगा, बिही साथ उसके, कबला पहले, मौतिही उसकी मौत के, वाओ और यौमल क़ियामती क़यामत के दिन, यकूनु वो होगा, अलैहिम उन पर, शहीदन गवाह, फ़ा पस भी साथ, जुल्म बोलते हैं जुल्म, मिन से अल्लज़ीना वो लोग, हादू जो यहूदी हुए, हर रोमना हरमा युहरिमु तहरीम बाब तफ़ईल है, हमने हराम कर दिया, अलैहिम उन पर, तोय्यिबातिन तोय्यिबा की जमा पाकीज़ा चीज़ें, उहिल्लत वो हलाल की गई, लहुम उनके लिए, वाओ और बी साथ, बवज्जा सद्दी रोकना, हिम उनका, सद्दा यसुद्दु बाब नासरा यंसुरु है, अन से सबीलिल्लाही अल्लाह की राह, कसीरा कसरत बहुत, वाओ और अक्सी लेना, हिम उनका, अक्स इसमें मस्तर है, ऐसे ही सौद इसमें मस्तर था, तो अक्स लेना, हिम उनका, अर्रिबा सूद, वाओ और कद बेशक, तहकीक, नुहू वो मना किए गए, वो रोके गए, ये नह युन से माजी मजहूल जमा मुज़क्कर गायब है, नहा यनहा ये बा फतह यफ्ताहु है, ये असल में नूही यू था तो इसको नुहू किया गया, वो सकील लगता था तो लतीफ़ करने के लिए नुहू कर दिया गया, असल लफ्ज़ नूही यू था, वो रोके गए, मना किए गए, अनहु उससे, वाव और अक्ल, फिर देखें ये इसमें मस्तर है, खाना, हिम उनका, अमवाल माल की जमा, अन्नास लोग, 20 सात, अलबातिल गलत तरीका, वाव और आतदना हमने तैयार किया, ली वास्ते, काफिरीन काफरों के, मिन से हम उन, अजाबन अजाब, अलीम दर्द देने वाला, दर्दनाक, पेनफुल, लाकिन लेकिन, अर्वासिखून रासिक की जमा, इसमें फ़ाइल जमा है, साबित कदम, फ़ी में अल इल्म इल्म, मिनहुम उनमें से, वाव और अलमुमिनून मोमिन की जमा, ईमान वाले, युमिनूना वो ईमान लाते हैं, भी साथ, मा जो उनसिला नाजिल किया गया, इलैका आपकी तरफ, वाव और मा जो उनसिला नाजिल किया गया, मिन से क़ब्लिका आपसे पहले, वाव और अलमुक़ीमीना कायम करने वाले, ये इसमें फ़ाइल जमा मुज़क्कर है और ये मंसूब है, वरना मुक़ीमून होता। अस्सलाह नमाज, वाव और अलमुअतूना मुअती की जमा, इसमें फ़ाइल जमा है, ईता से मुअतून अदा करने वाले, अज़्ज़काता ज़कात, वाव और अलमुमिनून ईमान लाने वाले, बिल्लाही साथ अल्लाह के, वल यौमिल आखिर और आखिरत के दिन के, उलाइका वो लोग, स अन करीब, नुअती हम देंगे, हिम उनको,
تو نؤتی جمع فعل مضارع کے ساتھ س لگ گیا تو اس نے ان قریب کا معنی دیا، اور مستقبل کے ساتھ فیوچر کے ساتھ اس کو خاص کر دیا۔ سنؤتی ہم ان قریب دیں گے، ہم ان کو اجرن اجر عظیمہ بڑا۔ تو یہ بہت ہی آسان آج کی ورڈنگ تھی۔ تو تھوڑا سا عربی زبان کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ عربی سائنٹیفک زبان ہے، اس میں سائنس ہے۔ 99% سے زیادہ الفاظ سے حرفی مادہ یعنی 3 لیٹرز کے ہوتے ہیں۔ ان کے جو حروف اصلیہ ہیں وہ 3 لیٹرز کے ہوتے ہیں۔ ان کو روٹس بھی کہا جاتا ہے، حروف اصلیہ ہیں۔ مادہ بھی ان کو کہا جاتا ہے، مادہ کہہ لیں، روٹ کہہ لیں، حروف اصلیہ کہہ لیں، اور تمام مشتقات کا دار و مدار اسی مادے یا جڑ پہ ہے۔ اس کا مفہوم تمام الفاظ میں موجود رہتا ہے، گویا اصلها ثابت، کہ اس کی جو جڑ ہے وہ قائم رہے گی۔ یہ 3 حروف قائم رہیں گے، اس کو بہت اچھے طریقے سے ازبر کر لیں۔ اور یہ جڑ جب قائم رہے گی تو مختلف شیپس میں، مختلف سٹرکچرز میں، اس کو ڈائی کہہ لیں، ان میں ڈھل کر یہ مادہ کچھ ایڈیشنل، کچھ اضافی مفہوم اپنے اندر جمع کرتا چلا جائے گا۔ یعنی را میٹیریل، یہ جو حروف اصلیہ ہیں، مادہ ہے، اس کو ایک ڈائی میں ڈالیں تو جب یہ مختلف سٹرکچرز میں، شیپس میں، ڈائی میں ڈھلے گا تو مختلف ابواب میں مصادر بنیں گے اور ان میں اضافی مفہوم شامل ہو جائے گا۔ اب دیکھیں جیم ہا دال جہاد، اب جیم ہا دال نہیں کہیں پہ ٹوٹے گا، یہ موجود رہے گا۔ تو جہاد، جد و جہد، مجاہد، یہ سب اسی جیم ہا دال سے بنیں گے۔ علم کو لے لیں، عالم، معلم، تعلیم، عین لام میم کہیں پہ ختم نہیں ہوگا۔ تو یہ یاد رکھیے کہ باب مفاعلہ ہو تو اس باب میں جو الفاظ آتے ہیں، جو مصدر اس وزن پہ ڈھلتے ہیں، ان میں 2 مفہوم اضافی طور پر شامل ہو جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس باب میں 2 فریقوں یا ایک سے زائد فریقوں کی شرکت اور مشارکت کا مفہوم شامل ہوتا ہے۔ اب کوشش کرنا، اور دونوں طرف سے کوشش کرنا۔ ایک ہے قتل، قاتل یقتل، اس نے قتل کیا۔ اب جب مقاتلہ یا قتال آئے گا تو اب اس میں 2 لوگوں کی شرکت ہوگی، 2 لوگوں کی مشارکت ہوگی، اس کا مفہوم شامل ہوگا۔ مشارکت مفاعلہ کے وزن پہ ہے۔ دوسرا یہ کہ ہر جماعت کا دوسرے کو، ہر فریق کا دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنا، بازی لے جانے کی کوشش کرنا۔ اب دیکھیں اس پہ ہم دیکھتے ہیں مباحثہ، 2 لوگ کریں گے اور ہر فریق دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرے گا۔ مباحثہ، ایسے مناظرہ، مقابلہ، مشاعرہ، مجاہدہ، مقاتلہ۔ ایک قتل ہے، ایک نے دوسرے کو قتل کیا، لیکن مقاتلہ ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا۔ مقاتلہ 2 افراد، قتل کہتے ہیں ایک نے دوسرے کو قتل کیا، اور مقاتلہ کہیں گے 2 افراد ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے آمنے سامنے کھڑے ہوں۔ جوہد کہتے ہیں یک طرفہ کوشش کو، اور مجاہدہ کہتے ہیں کوشش میں مختلف فریق شریک ہیں۔ پھر دیکھیں جوہد صرف کوشش ہے، یک طرفہ کوشش ہے، اور جہاد یا مجاہدہ کشمکش ہے، کشاکش ہے، 2 لوگوں کے درمیان کسی بھی مقصد کے لیے اپنے نصب العین کو پروجیکٹ کرنا۔ تو انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ میں گرامر کو بھی لے کر چلیں گے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 153 سے تشریح۔ یسألک اہل الکتاب، اے نبی آپ سے اہل کتاب مطالبہ کر رہے ہیں،
ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ ان پر آپ آسمان سے ایک کتاب اتار لائیں. فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذالک، ان یہود نے حضرت موسیٰ سے اس سے بھی بڑھ کر مطالبے کیے تھے. فقالوا، انہوں نے کہا تھا، ارنا اللہ جہرتاً، ہمیں اللہ تعالیٰ کو اعلانیہ دکھائیے. فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ان کے اس مطالبے کے بعد ان پر بجلی ٹوٹ پڑی ان کے ظلم کی وجہ سے، بجلی نے آ پکڑا. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، پھر انہوں نے بچھڑے کو معبود بنایا اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھیں، کلیئر نشانیاں آ چکی تھیں، عصا ید بیضاء کی نشانیاں. فعفونا عن ذلک، تو ہم نے ان سے درگزر کیا. وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، اور ہم نے حضرت موسیٰ کو صریح فرمان دیا. یہاں پہ بچھڑا تو خیر پہلے انہوں نے پوجا کی تھی، اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے ان کو واضح نشانیاں دیں وہ عصا کی اور ید بیضاء کی اور بہت ساری اور نشانیاں، بہت سارے معجزات حضرت موسیٰ کو دیے گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے تھے یہود اور مشرکین کہ کوئی ایسا میریکل لائیے جو کہ ظاہر ہو، واضح ہو، اس کو مینیفیسٹ کریں ہمارے سامنے. تو ایسے مطالبے کرتے تھے. ان کی ڈیمانڈز اس طرح کی تھیں کہ ایک کتاب آسمان سے ہمارے سامنے اترے تو پھر ہم آپ کو مانیں گے. تو آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ دیکھیں یہ وہ ہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ سے اس سے بھی بڑھ کر مطالبے کیے تھے. تو جب انہوں نے اس طرح کے مطالبے کیے تو ان پر بجلی ٹوٹ پڑی، اور یہ ضدی اور سرکش لوگ تھے. انہوں نے بچڑے کو معبود بنایا کلیئر نشانیاں آنے کے بعد. تو یہ ساری بنی اسرائیل کی تاریخ ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ، اور ہم نے ان کے اوپر کوہ طور کو معلق کر دیا ان کی شرارتوں کی وجہ سے. بِمِيثَاقِهِمْ، جب ان سے عہد لیا جا رہا تھا. وَقُلْنَا لَهُمْ، اور ہم نے انہیں حکم دیا، ادخلوا الباب سجدا، دروازے میں جھکتے ہوئے داخل ہو جاؤ. وَقُلْنَا لَهُمْ، اور ہم نے ان سے کہا، لا تعدوا فی السبت، سبت کا قانون نہ توڑو. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے نہایت مضبوط عہد لیا. تو یہ پورا ہم سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اریحہ شہر میں تم جھکتے ہوئے جانا، عاجزی سے جانا. لیکن ایک تو انہوں نے ورڈنگ بدل لی کہ حطۃ کے بجائے حنطۃ، گندم کہتے ہوئے گئے، اور اکڑ کر گئے، سرینوں کے بل رینگتے ہوئے گئے. اور ان کے لیے یوم السبت جو سیٹرڈے تھا وہ ان کی عبادت کا دن تھا، لیکن انہوں نے اس دن میں سرکشی کی، اس کا قانون توڑا. تو یہی سرکشیوں کی لمبی داستان، جرائم کی فہرست اللہ نے ان کے سامنے رکھ دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کر رہے ہو، ستا رہے ہو، تو آؤ یہ قرآن پاک آئینہ ہے، اس میں اپنے آپ کو جھانکو، دیکھو کہ تم نے کیا کیا جرائم کیے. تم کریمینلز ہو، تم مجرم ہو، تم ضدی قوم ہو. تو یہ تمہاری تاریخ ہے، یہ تمہاری ہسٹری ہے. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، تو انہوں نے جو اپنے میثاق کو توڑ ڈالا. تو یہاں پہ لعناہم محذوف ہے کہ ہم نے ان پر لعنت کی. تو قرآن پاک اللہ تعالیٰ ایسے فل ان دی بلینکس اس میں ہیں کہ خود ہی اس کو فل کرو کہ انہوں نے خود اپنے میثاق کو، وعدوں کو توڑ ڈالا تو اللہ نے ان پر لعنت کی. وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، ان کا انکار کرنا اللہ کی آیتوں کے ساتھ. وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، اور انبیاء کا ناحق ان کا قتل کرنا، یہ اپنے ہی انبیاء کو قتل کر دیتے تھے. وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور ان کا کہنا کہ ہمارے دل غلافوں میں محفوظ ہیں. بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ،
بلکہ اللہ نے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے مہر لگا دی، سٹیمپ لگا دی، فلا یؤمنون الا قلیلا، ان میں سے بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ، ان کا کفر کرنا اور ان کا کہنا علی مریم حضرت مریم پر بہتاناً عظیمہ، سخت بہتان انہوں نے لگایا۔ یہ یہود تھے جنہوں نے انکار کیا، کفر کیا، انبیاء کو قتل کیا اور کہنے لگے کہ ہمارے دل غلافوں میں محفوظ ہیں، اور حضرت مریم پر انہوں نے بہتان لگایا کہ یوسف نجار سے ان کا تعلق ہوا، حضرت مریم کا اس سے ان کا بیٹا ہوا، اور حضرت عیسیٰ کو انہوں نے ولد الزنا قرار دیا اور حضرت مریم پر بہت بڑی تہمت لگا دی۔ وقولہم، اور ان کا کہنا کہ انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، کہ ہم نے حضرت عیسیٰ ابن مریم جو کہ اللہ کے رسول ہیں ان کو ہم نے قتل کیا۔ وما قتلوہ وما صلبوہ، اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کر دی۔ قرآن پاک لاسٹ ایڈیشن ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز واضح کر دی اور اسی کے بارے میں کہہ دیا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، جو کچھ قرآن پاک میں کہہ دیا یہ سچ اور برحق ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں، اور ہم نے اس کی حفاظت کی، ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کلیئر بتا دیا کہ تم سمجھتے ہو ان کو قتل کیا گیا، ان کو سولی چڑھایا گیا، وما قتلوہ، فی الواقع نہ انہوں نے اس کو قتل کیا، وما صلبوہ، اور نہ ہی انہوں نے یہود نے ان کو سولی چڑھایا، ولکن شبہ لہم، مگر معاملہ ان کے لیے مشتبہ بنا دیا گیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، جو لوگ اس کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں وہ بھی دراصل شک میں مبتلا ہیں۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، انہیں اس کا کوئی علم نہیں مگر وہ گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، انہوں نے یقیناً ہرگز حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کیا۔ تو انہوں نے بہتان لگایا اور انہوں نے کہا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو سولی پہ چڑھایا، تو ان کے بیانات متفرق ہیں۔ انجیل برنباس میں جس کو سولی چڑھایا گیا اس کا نام یہودا اسخریوتی تھا، جوڈس اسکیریٹ اس طرح کا اس کا نام تھا، وہ حضرت عیسیٰ کا حواری تھا۔ جب یہود قتل کرنے کے لیے جب ان کی پولیس اندر گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو حضرت عیسیٰ کی شکل دی، اس کو سولی چڑھایا گیا اور حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ تو یہ یہودیوں کی سازش تھی، کانسپیریسی تھی کہ حضرت عیسیٰ کو صلیب پر چڑھایا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا، اور یہی سچ ہے اور برحق بات ہے۔ بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف ان کو اٹھا لیا، ان کو بلندی عطا کی۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اللہ تو ہے ہی سب پر غالب اور حکمت والا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجز ہو جاتا ہے تو اللہ اس کو بلندیاں عطا کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ من تواضع وکرا، جس نے عاجزی اختیار کی اس کو عزت دی گئی۔ ومن تعاظم حقرا، اور جو اپنے آپ کو بڑا سمجھے تکبر کرے تو اس کو حقیر جانا گیا۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اہل کتاب میں سے ایک بھی ایسا نہ بچے گا جو حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لا چکے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوں گے، حضرت عیسیٰ ان پر گواہ ہوں گے۔ پھر دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو اللہ نے پوری ہسٹری بتا دی۔ تو قرآن پاک کا اپنا ایک انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کیمراز چلتے ہیں، کبھی پاسٹ میں پہنچا دیتے ہیں، کبھی پریزنٹ میں لے کر آتے ہیں، اور کبھی فیوچر دکھا دیتے ہیں۔ تو بات ہو گئی پاسٹ میں کہ ہرگز ان کو سولی نہیں چڑھایا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رفع آسمانی کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا، آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ اور اب ان کے فیوچر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ 100 سے زائد احادیث حضرت عیسیٰ کے بارے میں ہے
کہ وہ قیامت کے قریب دوبارہ آئیں گے اور عادل حاکم بن کے آئیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے، اور دمشق میں شرقی مینارے کے پاس فجر کی نماز کے وقت اتریں گے، خنزیر اور دجال کو قتل کریں گے، صلیب توڑیں گے، جزیہ معاف کریں گے۔ ان کی دعا سے یاجوج ماجوج ختم ہوگا، دنیا میں امن کا، اسلام کا بول بالا ہوگا، روئے زمین پر مسلمانوں کے سوا اور کوئی نہیں بچے گا، مال کی کثرت ہوگی، اور ایک سجدہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا۔ تو قیامت کے قریب آئیں گے، اور فرمایا کہ اہل کتاب میں سے ہر شخص ان پر ایمان لائے گا۔ اور جیسے اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں بتایا کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، تو حضرت موسیٰ بھی اپنی امت کے خلاف گواہی دیں گے، اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوں گے۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، تو ظلم کی وجہ سے، ان کے مظالم کی وجہ سے جو کہ یہودی ہوئے، حرمنا علیہم طیبات، ہم نے ان پر پاکیزہ چیزیں حرام کر دیں، احلت لہم، جو ان کے لیے حلال کی گئی تھیں، وبصدہم عن سبیل اللہ کثیرا، اور ان کے روکنے کی وجہ سے اللہ کے راستے سے بہت لوگوں کو، کثیرہ میں ناسن کثیرہ بھی ہے کہ بہت لوگوں کو انہوں نے روکا، اللہ کے راستے سے، صراط مستقیم سے ہٹا دیا، اور صدن کثیرہ بھی ہے کہ بہت زیادہ روکنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مظالم کی وجہ سے، ظلم کرنے کی وجہ سے پاکیزہ چیزوں کو ان پر حرام کر دیا جو کہ ان کے لیے حلال تھی۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ان کی ہسٹری بتائی، اور سب سے زیادہ حضرت موسیٰ کے قوم کے بارے میں اور حضرت موسیٰ کے بارے میں بات ہوئی کہ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا، ان پہ چربیاں حرام تھیں اور بہت ان کی شریعت سخت تھی۔ تو یہ یہودیوں کے خلاف چارج شیٹ ہے۔ کہا کہ وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا کرتے تھے، وہ جانتے تھے، جاننے کے باوجود نہ خود مانتے اور نہ ہی کسی کو اس راستے پہ، صحیح راستے پہ آنے دیتے۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور ان کا سود لینا، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حالانکہ وہ اس سے منع کیے گئے تھے، سود ان کے ہاں بھی حرام تھا۔ اور وہ کہتے تھے کہ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ، کہ غیر یہودیوں سے سود لینا جائز ہے، کیونکہ وہ ان کے نزدیک جوئنز یا جینٹائلز ہیں، یعنی انسان نما حیوان ہیں، کہ غیر یہودیوں سے فائدہ اٹھاؤ، ان پہ ظلم کرو، ان سے سود لو، ان سے حق لے سکتے ہو۔ تو یہ انہوں نے اپنی شریعت میں تحریف کی تھی، اس کو بدل دیا تھا، اس میں ملاوٹ کی تھی، تو اس طرح کی باتیں یہ کیا کرتے تھے۔ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور ان کا لوگوں کے مال کھانا غلط طریقے سے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے کافروں کے لیے ان میں سے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ، لیکن وہ ان یہود میں سے جو علم میں ثابت قدم ہیں، یعنی عبداللہ بن سلام وغیرہ جو یہود ایمان لائے، جو ثابت قدم ہیں، جو پکے ہیں، علم ان کے اندر راسخ ہو چکا ہے، ان کے فائبر میں، رگ رگ میں۔ والمؤمنون، اور ایمان والے، یؤمنون بما انزل الیک، وہ ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف اتارا گیا۔ یہ اس ٹرمینالوجی کو یاد رکھیے کہ انزل الیک یعنی قرآن پاک، اے نبی جو آپ کی طرف اتارا گیا وہ اس پہ ایمان لاتے ہیں۔ وما انزل من قبل، اور جو آپ سے پہلے اتاری گئیں کتابیں ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ والمقیمین الصلاۃ، اور وہ نماز کو قائم کرنے والے، والمؤتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کرنے والے، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والے۔ اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم ان کو اجر عظیم عطا کریں گے۔ تو یہ تاریخ پہلے پوری ہسٹری گزر چکی سورۃ البقرہ میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور رنگ سے یہ آئینہ ان کے سامنے کر دیا، یہود کے سامنے کر دیا، کہ جب انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، کہا کہ نہ سنو گر برا کہے کوئی، نہ کہو گر برا کرے کوئی۔ تو اس سبق کو یاد رکھیں۔
فرمایا کہ من حافظ لسانہ قلت ندامتہ من کاسور مزاحہ زالت ہیبتہ، جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی تو اس کی ندامت کم ہو گئی۔ تو زبان کی حفاظت کرنا کہ علمہ البیان، بیان کی صلاحیت، بولنے کی صلاحیت رب نے دی، تو قرآن پاک میں بتا دیا کہ گفتگو کیسی ہو، سچی بات ہو، نرم بات ہو، معروف بات ہو، خوبصورت بات ہو، دل کو خوش کرنے والی بات ہو، تو یہ زبان کی حفاظت ہے۔ ورنہ فرمایا لیسمت، خاموش رہنا چاہیے، تو ندامت، شرمندگی کم ہوگی۔ اور جس نے مزاح زیادہ کیا تو اس کی ہیبت ختم ہو گئی۔ عربی مقولہ ہے کہ علم ولدک القرآن، اپنے بچے کو قرآن پاک سکھا دو، والقرآن سیعلمہ کل شیء، قرآن اس کو ہر چیز سکھا دے گا۔ اللہ کرے ہم، ہمارے بچوں، ہماری نسلوں کا تعلق قرآن پاک سے ہو، تو بچوں کو قرآن پاک سکھائیں گے تو قرآن پاک سب سکھا دے گا، اچھے برے کا فرق بتا دے گا۔ اب ماں کی اہمیت پتہ چلے گی، باپ کی پتہ چلے گی، معاشرے کی پتہ چلے گی۔ حضرت زید بن ثابت کے بارے میں ہے کہ وہ 11 سال کے تھے جب آپ کی خدمت میں آئے۔ وہ بنو نجار کے تھے، بہت ساری صورتیں ان کو یاد ہو گئیں، وہ بہت انٹیلیجنٹ تھے، بہت ذہین تھے۔ آپ نے ان کو فرمایا کہ تم یہودیوں کا طرز تحریر سیکھ لو، مجھے ان پر اعتماد نہیں۔ خطوط کے حوالے سے اپنے لیٹر سے جب لکھے اور بادشاہوں کی طرف، تو فرمایا کہ اے زید تم سارا کچھ سیکھ لو۔ تو وہ 15 دن میں ماہر ہو گئے، ایسے انٹیلیجنٹ تھے، خط لکھتے بھی تھے اور پڑھ کے سناتے بھی تھے۔ یہ حضرت زید بن ثابت ہیں جو کاتب وحی بنے، یہ عبرانی اور عربی کے ایکسپرٹ تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پھول ہم چنیں تو ایک ایک چیز اس نیت سے کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بہترین رول ماڈل ہیں، اور جو کوئی کام آپ کے طریقے کے مطابق کریں گے وہ ہمارے لیے عبادت ہے۔ تو آپ بچوں کی تلاوت بھی سنا کرتے تھے۔ عمرو بن سلمہ کے بارے میں ہے کہ وہ چھوٹے تھے، 6 سال کے تھے، قافلے گزرتے، کسی چشمے کے قریب وہ رہتے تو وہ قافلے چشمے پہ اترتے تو قافلے والوں سے قرآن سنتے سنتے ان کے سینے پہ قرآن پاک جم گیا، تو لوگوں نے ان کو امام بنا لیا۔ تو 6 یا 7 سال کے تھے، ایک ہی چادر ان کے پاس تھی تو سب نے ان کو قمیض بنوا کر دی، اور وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس کی بہت خوشی تھی کہ میرے پاس ایک شرٹ تھی، ایک قمیض تھی۔ تو یہ خوبصورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے وہ صحابہ کرام کہ جنہوں نے آپ کو دیکھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسی عزتیں عطا کی۔ اللہ تعالیٰ سے ہم مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہماری فکروں کو دور کرنے والے، غم کو کھولنے والے اور بے قراروں کی دعا قبول کرنے والے دنیا کہ رحمان اور رحیم آپ ہم پہ رحم کر دیں، اور ایسا رحم کریں، ایسی رحمتیں نچھاور کریں کہ کسی اور رحمت سے اللہ ہمیں بے نیاز کر دے، اپنی رحمت کے سائے میں لے لے، رحمت کی برکھا میں لے لے۔ یا رب العالمین دنیا آخرت کی کامیابیاں ہم سب کا مقدر بنا دے، اور دنیا آخرت کے شرور سے ہم سب کو بچا دے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم